ناول ملال یار، رائٹر صبا مغل۔ وہ نڈھال اور بے حال سی پڑی تھی اپنے ہی گاؤں کی سرزمین پر۔ زندگی میں یوں بھی ہوتا ہے، کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو یوں سر راہ رسوا کرتا ہے۔ پورا خاندان جمع تھا، سب تماشائی تھے۔ ارکم چودھری جو اس گاؤں کا سردار تھا اور اس کمزور لڑکی کا باپ بھی، اس نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اٹھایا اور کہا، اٹھو۔ اس کے چہرے پر غرور تھا۔ خدا کی بنائی زمین کا مالک بن بیٹھا تھا ارکم چودھری۔ مناہل چودھری دکھ، تکلیف اور اذیت سے اپنے سب سے قریبی رشتے کو دیکھ رہی تھی، پر وہ بے پرواہ بنے رہے۔ ظلم کی انتہا پر کھڑا اسے اپنا باپ نظر آیا تھا۔ جس کے لیے تو نے بغاوت کی تھی نا، یہی شخص ہے نا وہ؟ انہوں نے انگلی سے سامنے کھڑے دامیر کی طرف اشارہ کیا، جس کا چہرہ کبھی خوبرو حسین تھا، آج بدصورت لگ رہا تھا چوٹوں اور مار کی وجہ سے۔ وہ نڈھال ہو کر گرنے لگی تو اسے دوبارہ کھڑا کیا اور کہا، اگر یہ شخص آج تمہیں یہاں سے لے جائے تو قسم خدا کی تم کو بخش دوں گا، ورنہ آج یہاں تمہاری موت طے ہے۔ ارکم چودھری نے مغرور انداز میں مناہل کو دامیر کی طرف دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچی اور اس نے کہا، مجھے لے جاؤ یہاں سے، یہ لوگ مار دیں گے مجھے لے جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تھا اسے اس شخص پر۔ سب بے وفا ہو سکتے تھے پر وہ ایک نہیں۔ یہ یقین، یہ مان اسے اس شخص نے دیا تھا اپنی محبت کا اظہار کر کے۔ مناہل نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، چلو مجھے لے چلو۔ اتنا کہنے میں ہی اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ بے انتہا گھبرائی ہوئی تھی، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اسے مرنے کا ڈر تھا۔ وہ اتنا جلدی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے باپ کے ہاتھوں کون سی بیٹی بھلا مرنا چاہتی ہے؟ وہ بڑی آس سے ہاتھ بڑھا چکی تھی، پر دامیر نے بغیر اسے تھامے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر کے بولا، نہیں، تم ان کا خون ہو، تم انہی میں سے ہو، انہی کے ساتھ رہو۔ وہ قدم باہر کی طرف بڑھا چکا تھا، اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو اس نے کہا، نہیں نہیں، یہ مار ڈالیں گے مجھے، لے جاؤ مجھے خدا کے لیے۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ آگے بڑھتا رہا، بغیر کچھ کہے اس کی طرف ایک نظر نہ کی۔ وہ اس کو نظر انداز کر گیا۔ اس کے قدموں میں گڑ گڑا رہی تھی جس نے کبھی ہر لمحہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مناہل نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی تھی، پر خود کو چھڑا لینے کے لیے وہ آگے بڑھتا رہا۔ نہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، بچا لو مجھے، ایسی موت گوارا نہیں ہے مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی، دھندلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بے وفا گیٹ عبور کر گیا۔ تف ہے تم پر، اس بزدل کے لیے بھاگنے کی کوشش کی تھی تم نے، اب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ کمینہ تو بھاگ گیا، ارکم چودھری نے تمسخر سے کہا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر رحمت چودھری بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، پر اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کر چکا تھا، پر اس کا سخت ری ایکشن دیکھنے کے بعد اب چپ تھا۔ وہ پوتی پر بیٹا قربان نہیں کر سکتا تھا۔ رحمت چودھری کا بیٹا ارکم چودھری اس سے بھی زیادہ ظالم اور جابر تھا۔ اسے اپنے سردار ہونے کا بڑا زوم تھا۔ وہ ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتا تھا کہ پھر کبھی گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، پھر چاہے وہ مثال اپنی بیٹی سے ہی کیوں نہ شروع کرنی پڑے۔ جس طرح ارکم چودھری کے باپ رحمت چودھری نے بھی اپنے وقت میں ہمیشہ روایات کا پاس رکھا اور سختی سے اس پر کاربند رہے، وہ بھی ان کا بیٹا تھا، انہی کی طرح سخت فیصلے کرنا چاہتا تھا۔ اس گاؤں میں لڑکیوں کو غنی کرنا یا پھر دولت کو بچانے کی خاطر بیٹیوں کا قرآن سے نکاح کروا کر انہیں ایک کمرے تک محدود کر دیا جاتا تاکہ وہ عبادت میں مشغول ہو کر اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی رہیں۔ ایسا ایک کٹھن فیصلہ کبھی رحمت چودھری نے بھی کیا تھا اپنی بیٹی شازمہ چودھری کے لیے۔ اس کا نکاح قرآن سے پڑھوا کر ایک کمرے تک محدود کر دیا اور اپنی جائیداد بچا لی۔ مناہل چودھری کو اپنی موت اب قریب تر لگی تھی ارکم چودھری کی صورت میں۔ انہوں نے اس پر بندوق تانی اور مناہل نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اللہ کو یاد کیا۔ مناہل نے سانس روک لی اور آنکھیں میچ لیں۔ کیا بے بسی کا عالم تھا! رحمت چودھری کی ہمت نہ تھی جو اپنے بیٹے کو روک پاتا۔ اس کی برداشت سے باہر تھا اپنی لاڈلی پوتی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھنا۔ انہوں نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید بڑھاپے نے ان کو کمزور دل بنا دیا تھا۔ خاموشی اور سناٹے کا عالم تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں فضا میں گولی کی آواز گونجی اور ایسا لگا سب ختم ہو گیا ہو جیسے۔ ارکم چودھری کی بندوق اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا ارحم چودھری۔ رحمت چودھری نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے سامنے دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی تایا سائن، اس لڑکی کو سزا دینے کی جبکہ یہ میری گنہگار ہے؟ ارحم نے غصے سے کہا، جبکہ اس کا آنا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکنا حیران کر گیا ارکم چودھری کو۔ میری منگ ہے مناہل چودھری، اس لیے فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ ارحم نے ایک نظر مناہل کو دیکھا اور کہا، تمہاری منگ؟
تم نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا کافی سال پہلے، بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں؟ ارکم چودھری نے غصے سے کہا اور آخر میں طنزیہ لہجہ اپنایا۔ ہاں، میں نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا، چاہے جو وجہ رہی ہو، پر آپ لوگوں نے تو میرے نام پر بٹھا دیا تھا نا، اور ہر خوشی کے موقع پر میرے نام کے کپڑے اور تحائف تو حق سے وصول کیے جا رہے تھے۔ میرے نام پر صدا بٹھانے کا ارادہ تھا آپ کا تایا سائیں، کیوں دادا سائیں؟ ارہم کے ہر ایک لفظ میں طنز اور سرد پن تھا، اور آخر میں رحمت چودھری کی طرف سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا، ایسا ہی ہے، تمہاری مانگ ہے مناہل چودھری، اور تمہارے نام ہی رہنی تھی تعمر، رحمت چودھری نے کہا، اور ویسے بھی ان کا روب و دبدبا سب ختم ہو چکا تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ہر سانس اپنی پوتی کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ جو شخص کبھی بے دھڑک ظالمانہ فیصلہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کرتا تھا، آج اپنی پوتی کے لیے پریشان تھا۔ اس لمحے رحمت چودھری کو اپنی بیٹی شازمہ یاد آئی، جس نے اپنے آخری لمحوں میں کہا تھا، بابا جان آپ وعدہ کریں، آپ مناہل کو پڑھائیں گے، وہ پڑھ لکھ کر اونچا مقام پائے گی، تو میں سمجھوں گی کہ میں نے سب کچھ پا لیا۔ آپ جانتے تھے نا کہ مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے، پر سب نے مل کر میرا حق بخشوا دیا۔ مجھے یہ زندگی ایسے نہیں گزارنی تھی، پر مجھے مجبور کر دیا گیا۔ وہ رو رہی تھی، کینسر ہو گیا تھا اسے اندر ہی اندر گھٹن بھری زندگی گزار کر، وہ تھک گئی تھی۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دے، تیرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، میں کچھ نہ کر سکا۔ میرے بابا سائیں کے اس فیصلے کے آگے یہ ان کا فیصلہ تھا، اور مجھے بحیثیت سردار کے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ وہ ایسے نہ تھے، پھر بنتے چلے گئے۔ اس گاؤں کی کرسی ملی تو اقتدار ملا، تو ویسے ظالمانہ اور بے رحم بن گئے گاؤں کے لیے۔ اگر ان کا دل نرم کسی کے لیے تھا تو وہ مناہل کے لیے تھا، اپنی پوتی کے لیے۔ مناہل کو کالج بھیجنے پر ارکم اور ان کے بیٹوں نے اعتراض کیا، پر رحمت چودھری کو مناہل میں اپنی بیٹی شازمہ چودھری کا عکس دکھتا تھا، اور وہ خوش ہوتے تھے اسے دیکھ کر۔ جتنا مناہل خوش ہوتی، ان کو لگتا اتنا شازمہ خوش ہوئی ہے۔ اس کے بھاگ جانے کے باوجود ان کا رواں رواں اپنی پوتی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ جانتے تھے ارہم نے اس رشتے کو ماننے سے انکاری ہے، پھر بھی یہ رشتہ برقرار رکھا ہوا تھا رحمت چودھری نے، کیونکہ دوسری صورت میں اس کا بھی حق بخشوانا پڑتا ان کو، جو وہ کسی صورت نہ چاہتے تھے۔ وہ پھر شازمہ کو کھونے سے ڈرتے تھے، مناہل کا حال اس جیسا نہیں کرنا چاہتے تھے، شازمہ جیسا حال وہ اپنی پوتی کا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ارہم چودھری کے نام بیٹھی رہے پر آزاد رہے، یہی ان کے لیے بہت تھا۔ وہ اسے پڑھا کر یہیں اسکول بنوا کر اسے مصروف رکھتے، پر حق بخشوا کر قید تنہائی نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیا کیا نہ سوچا تھا انہوں نے اپنی پوتی کے لیے، اور آج اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، کیا تھا اس کی قسمت میں۔ ارہم چودھری، تمہاری مانگ ہے، مان لیا، بیوی بنا کر لے جاؤ تو تم حقدار ہو، ورنہ اب تمہارے نام پر بٹھانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لڑکی کو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرپور ہوا تھا۔ ارکم چودھری نے اتنا کہہ کر بندوق کا رخ مناہل کی طرف کیا اور کہا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، تم اپنی سناؤ، لے جاؤ نکاح کر کے، ورنہ ہمارے لیے تو مر گئی ہے ایسی بیٹی۔ ارہم چودھری افسوس سے اس مغرور شخص کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے بیٹی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ رحمت چودھری کا دل اپنی پوتی کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ مناہل کا بس چلتا اس وقت اپنے باپ سے کہتی، گولی مار دے، پر اس طرح بے مول نہ کرے۔ اب ویسے بھی اتنی بے عزتی کے بعد شاید جینے کا حوصلہ نہ تھا اس میں۔ کاش میں یہ کہہ سکوں، جانتا ہوں تم لوگوں کے لیے مر گئی ہے، سمجھ لینا میں نے ہی جنازہ اٹھا دیا، نکاح کا بندوبست کرو، یہیں سے لے کر جا رہا ہوں میں اسے بیوی بنا کر۔ ارہم چودھری نے اپنے تایا کی طرح بے رحم انداز میں غصے سے کہا تھا، اتنا بے رحم اور تلخ کبھی اس کا لہجہ نہ تھا جتنا آج مناہل کو لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد نکاح ہو گیا، مناہل ارکم چودھری سے مناہل ارہم چودھری بن گئی۔ کتنا سکون اترا تھا ایک دادا کے دل میں، اس کی پوتی کی زندگی بچ گئی تھی، اس کی جان کی سلامتی پر ہی خوش تھے، پر اندر ہی اندر گھٹن کا شکار بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آگے کے حالات بھی اس کے لیے ناساز ہی تھے۔ رخصتی کے وقت اس کے لیے چادر لانے کا کہا کسی نے، تو ارہم چودھری نے منع کر دیا اور اپنے کندھے پر ڈالی مردانہ شال اس کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ اوڑھ کر چہرہ ڈھانپ لو، چلو۔ اس نے قدم بڑھائے، اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ارہم چودھری، مرد ہو تو ایسی بے لگام عورت کی لگامیں قابو میں رکھنا، ہماری عزت رول گئی، کہیں تمہارے ساتھ نہ ایسا کچھ کر دے۔ پھر نہ کہنا ارکم چودھری نے وارن نہیں کیا تھا، زندہ گاڑ دو گے تو بھی نہیں پوچھیں گے۔ ارکم چودھری کے لفظوں نے اسے چلتے شعلے پر ہی بٹھا دیا تھا۔ ارکم چودھری کے لفظ اسے شعلوں پر ڈال گئے، پر سامنے ارہم چودھری تھا جس نے صرف اتنا کہا، اگر آپ لوگ بڑے غیرت مند ہو تو اب بن کر دکھانا، اور اس سے کوئی واسطہ نہ رکھنا، اور آپ دادا سائیں دور ہو جائیں، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اب اس سے۔
رحمت چودھری جو پوتے کی رخصتی کے وقت ملنا چاہتا تھے اسے روک لیا۔ ارحم چودھری کے آخری لفظوں نے۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے ہارن کھینچ لیے سختی سے۔ میناحل اس کے پہلو میں بیٹھی سوچ رہی تھی، دامیر کیوں کیا ایسا تم نے؟ جاتے جاتے اتنا بے اعتبار کر گئے مجھے، میرے اپنوں کے سامنے ذلیل کر گئے۔ مجھے کہیں کا نہ چھوڑا اس محبت نے۔ جس نے کہا ٹھیک کہا تھا کہ یہ محبت کچھ بھی نہیں، اس میں خواریاں اور رسوائیاں ہی ہوتی ہیں۔ کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرو، اس سے کر کے دیکھو، اس کی محبت میں ذلت اور رسوائی نہیں ہے، صرف عزت ہی عزت ہے۔ اتنا مان دیتا ہے کہ اگر اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ اس کی محبت میں انسان معتبر رہتا ہے۔ آخرت تو سنورتی ہی سنورتی ہے، دنیا بھی سنوار دیتا ہے وہ۔ حویلی میں داخل ہوئی ارحم کے ساتھ۔ لاؤنج میں اس وقت اماں سائیں اور اس کے ساتھ روحینہ بیٹھی تھی۔ روحینہ بھابھی اسے میرے ساتھ والے کمرے میں چھوڑا۔ ارحم اتنا کہہ کر بخیر اس کی طرف دیکھے چلا گیا۔ میناحل نے بھی ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ جی ادا سائیں۔ روحینہ جلدی سے اسے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کمرہ کشادہ تھا جس میں وہ لائی گئی تھی اور روحینہ نے کہا، آپ آرام کریں، کچھ کھانے کے لیے لاؤں آپ کے لیے؟ روحینہ اس کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ آج دیورانی کے رشتے پر فائز ہو گئی تھی اور وہ اس کی جٹھانی۔ ارحم کے انکار کے بعد ارکم چودھری اور اس کے بیٹوں نے اسے چاچا والوں کی حویلی میں جانے نہ دیتے اور نہ اسے کوئی تعلق رکھنے دیتے اس گھر سے۔ 5 سالوں میں چند دفعہ چاچا سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی بڑی اپنی حویلی میں۔ میناحل نے شال اتاری اور روحینہ کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑی جو میلے ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ میں کپڑے لاتی ہوں، تیار ہو کر پھر کھانا کھاتے ہیں، روحینہ نے کہا اور اس کے لیے کپڑے لائی۔ لال رنگ کا بھاری جوڑا تھا۔ کوئی ہلکا جوڑا دے دو، مجھ سے نہیں پہنا جائے گا یہ۔ ابھی تو یہی ہے، کل دوسرے کپڑے منگوا لیں گے، روحینہ نے نظر چرا کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جوڑا لے کر واش روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب پر اچھا اثر ڈالا تھا اور وہ وضو کر کے باہر آ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ جائے نماز ڈھونڈنے پر الماری میں ملی۔ وہ نماز کی نیت کر کے پڑھنا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا آنسوؤں کا۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے، لفظ گم ہو گئے۔ غائب دماغ سے کیفیت میں اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے سکون اور آرام دے دے میرے رب، اب حوصلہ دے کہ سب برداشت کر سکوں، آگے کے حالات میں ثابت قدم رہ سکوں۔ تو سب جانتا ہے، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈال، میں اتنی مضبوط نہیں۔ آنسو پہنچ کر انہیں دیکھا، سامنے کھانا ڈھکا ہوا تھا۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے اب بھوک پیاس کا احساس ہوا تو کئی گلاس پانی پی کر کھانا کھانے لگی۔ ابھی فارغ ہوئی تھی کھانے سے کہ روحینہ چائے لے آئی اور بولی، اچھا ہوا آپ نے کھانا کھا لیا، لو اب چائے پی لیں۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپ تھام لیا، آہستہ آہستہ پینے لگی۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ اچانک دروازہ کھول کر ارحم چودھری اندر آیا۔ اسے دیکھ کر روحینہ اٹھ گئی اور چلی گئی کمرے سے باہر۔ چاہتے چاہتے وہ دروازہ اچھی طرح بند کر گئی۔ ارحم صوفے پر بیٹھا وہ کپ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میناحل کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، شاید وہ اس کے منہ سے کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ اس کا آنا اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ جو دوپٹہ اس نے سینے پر پھیلایا ہوا تھا اس کا پلو سر پر لینے لگی۔ بغور اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ گلاب جیسے کھلتی رنگت اور اس پر لال جوڑا خوب جچ رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ آخر کب تک پیچھے ہوتی رہتی؟ آخر کار دیوار سے جا لگی تو چہرے کا رخ موڑ گئی۔ ارحم چودھری نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آئی اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ کیا اور ہلکا سا کھینچا تو میناحل کے چہرے کا رخ اس کی طرف ہوا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے ہونٹ ذرا سا ٹچ ہوئے اس کے گلابی رخساروں سے۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کا ذرا سا لمس اس کے جسم میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ وہ چہرہ موڑ گئی پھر سے تو وہ اس کے کان کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ میناحل گھبرا گئی اس کی دیدہ دلیری پر۔ اب کہ وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے پاس بولا، سنا تھا بہت بولڈ ہو گئی ہو شہر پہ پڑھ کر، پر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تم تو وہی کی وہی ہو۔ ارحم چودھری کی تنزیہ کہی بات پر وہ نظریں پھیرے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی اس بات کا جواب میناحل کے پاس نہیں تھا۔ اسی وقت دروازہ بجا اور وہ فاصلہ بنا کے اپنی بیوی سے ملازمہ اندر آئی اس کی اجازت پر اور بولی، اماں سائیں بلا رہی ہیں آپ کو چھوٹے سرکار۔ تم جاؤ میں آتا ہوں، ارحم چودھری نے کہا۔ ماں کا بلاوا تھا، ان کو زیادہ انتظار کروانا اسے پسند نہ تھا، اسی لیے وہ چلا گیا۔ میناحل کی سانس میں سانس آئی۔ کچھ دیر کے بعد روحینہ آئی اس کے کمرے میں اور کہا، میناحل آپ ہی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، وہ بولی تھی تو آپ آرام کریں، بھائی جی نے کہا ہے۔ ایک دفعہ بھی اس نے روحینہ کو بیٹھنے کو نہیں کہا۔
شاید وہ امید کر رہی تھی کہ مناہل اس سے بات کرے گی، پر شاید مناہل ان لوگوں سے کام کی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ روحینہ باہر جانے کے لیے مڑی تو اسی وقت دروازہ کھلا اور سامنے کی ہستی کو دیکھ کر روحینہ گھبرا گئی۔ ہو از شی روحی؟ پاکستانی شلوار قمیض میں ملبوس اس فرنگی لڑکی کو دیکھ رہی تھی مناہل۔ روحی اور مناہل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ از شی اے برائڈ؟ وٹ ہیپن ٹو ہر فیس؟ وہ برٹش انگلش میں پوچھ رہی تھی۔ روحی کو لگا اس کے لفظ گم ہونے لگے ہیں۔ مناہل کو روحی نے دیکھا اور بولنے کے لیے لفظ جوڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ روحی کچھ کہتی مناہل نے کہا، آئی ایم ارحم کزن مناہل چودھری۔ روحی کے سانس میں سانس آئی۔ اوہ مین کزن سسٹر، اس نے اپنے حساب سے کہا۔ مناہل نے ہلکے سے کہا، آئی ایم یور سسٹر ان لا، مین یور بھابھی عائشہ ارحم چودھری۔ روحی نے حیرت سے دونوں کو سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بھائی کو پتہ چلا تو جانے کیا ری ایکٹ کریں۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو لال جوڑے میں، پر چہرے پر کیا ہوا؟ عائشہ نے انگلش میں کہا اور اسے اچھا لگا کوئی ہے یہاں لیڈیز میں جو اس سے اس کی زبان میں بات کر سکتا ہے، صحیح ایکسنٹ کے ساتھ ارحم کے علاوہ۔ عائشہ خوش ہوئی تھی۔ مناہل سے مل کر پر مناہل کے تاثرات نارمل تھے۔ شکریہ تعریف کا، میں گر گئی تھی، اس نے بھی انگلش میں کہا۔ اب مناہل کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ اوہ دکھ ہوا، پر خوشی ہوئی تم سے مل کر، عائشہ نے کہا۔ مناہل سے پھیکی سی ہنسی ہنسی، چاہ کر بھی کچھ اور نہ کہہ سکی۔ چلیے عائشہ بھابھی، یا آرام کریں گی؟ روحی نے گھر میں پڑھ لیا تھا، جتنا ہو سکے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنا سیکھا تھا۔ اس نے مناہل سے جب اس کا منگیتر ارسلان باہر ملک پڑھنے گیا تھا اور جب ارسلان واپس آیا ڈگری مکمل کر کے، تو ان دونوں کی شادی ہو گئی اور آج روحی کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ ایک بچے کی ماں تھی۔ اس لیے وہ عائشہ کی بات سمجھ لیتی، پھر اپنی ساس کو بتاتی اور اس طرح بات ہوتی تھی ان کی۔ ارحم گھر پر ہوتا تو ٹرانسلیٹر کا کام کرتا۔ اوکے پھر ملتے ہیں، تم آرام کرو۔ عائشہ نے روحی کے کہنے پر اس کی تھکن کا احساس کیا اور اسے آرام کا کہہ کر جانے لگی۔ روحی نے مناہل کو حیرت سے اور عائشہ سے بات کرتے دیکھا تھا تو بے تاثر انداز تھا اس کا۔ مناہل کا چہرہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ وہ دونوں چلی گئیں اور وہ لیٹ گئی۔ آنکھیں موندتے وقت دل کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ مناہل صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئی اور نیند نہیں آ رہی تھی اسے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھی اور سوچا کمرے سے باہر نکلے۔ وہ کسی سے اب تک نہ ملی تھی، نہ اس کے دل میں کوئی ایسا خیال آیا تھا سب جانے کیسے رویہ رکھیں، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، پر سامنا تو کرنا تھا ان حالات کا۔ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے تھے، ناشتہ لگا تھا ٹیبل پر۔ اکرام چودھری سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے جو رحمت چودھری کے چھوٹے بیٹے تھے، پر اس حویلی کے مالک تھے۔ پھر ارحم اور اس کے ساتھ عائشہ بیٹھی تھی۔ ارحم چودھری کے سامنے والی کرسی پر ارسلان بیٹھا تھا جو عمر میں ارحم سے 5 سال چھوٹا تھا، جس کی بیوی روحینہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ سب پر ایک نظر ڈال کر اس نے تھوڑی اونچی آواز میں سلام کیا۔ جانتی تھی اگر نہیں کرے گی تو اسے بدتمیزی میں شمار کیا جائے گا۔ سلام کر کے چاچا سائیں کے پاس جا کر سر جھکایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، سدا خوش اور آباد رہو۔ ان کے لہجے میں کوئی خوشی کا تاثر نہیں تھا۔ اگر وہ سر نہ جھکاتی تو بھی اسے کچھ نہ کہتے، کیونکہ وہ اپنا مقام کھو چکی تھی ان کی نظر میں۔ کبھی سب کی لاڈلی ہوا کرتی تھی اس حویلی کی، اب اس کا وہ مقام نہ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو ناشتہ کرو، عائشہ نے انگلش میں کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کرو، مناہل نے سہولت سے کہا۔ لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ باہر اچھا سا گارڈن بنا ہوا تھا اور بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے تھے۔ سر پر اچھی طرح دوپٹہ لے کر جیسے گارڈن میں آئی، مالی اپنا کام چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اس کی موجودگی میں اس کا کام کرنا مناسب نہ تھا۔ دھوپ تو نکل چکی تھی، پھر بھی تازی ہوا کا احساس درختوں کی وجہ سے ہوا اسے۔ کتنا سکون اترا تھا یہ سب دیکھ کر۔ آنکھوں کو ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ دل کا موسم تو ویران ہو چکا تھا، پر باہر کا منظر سکون دے رہا تھا۔ اندر جاؤ، تم کمرے میں بیٹھو، ارحم چودھری نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا۔ وہ واپس جانے لگی بغیر کچھ کہے۔ سنو، ارحم نے کہا، جس میں جواب میں وہ بولی، جی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے نہ سونا، رات میں آؤں گا۔ ارحم کی بات پر اس کا دل دھڑکا تھا اور گھبراہٹ ہوئی تھی۔ جی، وہ اتنا ہی بول سکی۔ وہ چلا گیا وہاں سے اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ ابھی ایسے بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ روحی بھی ساتھ تھی۔ کیسی گزری رات؟ نیند صحیح سے کی یا جاگتے گزری؟ وہ حیران ہوئی اس کے سوال پر۔ روحی نے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے نئی جگہ پر نیند آ گئی صحیح سے۔ اس نے جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہاں آ گئی، اور وہ ناشتہ کھانے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور عائشہ آ گئی۔ کیوں اتنی پریشان لگتی ہے تم؟ ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے سب کے ساتھ اور اب اکیلی روم میں کر رہی ہو ناشتہ؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اچھی لڑکی؟
عائشہ کے لفظوں میں اس کے لیے فکر تھی۔ وہ انگلش میں بولتی مناہل کو اپنے لیے فکر مند لگی تھی۔ مناہل نے جواب میں انگلش میں ہی کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے عائشہ جی، میں ٹھیک ہوں، بس سفر کی تھکن ہے۔ مناہل کو مجبوراً اسے صفائی دینی پڑی۔ مجھے بھابھی کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ کزن بھی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں رشتے بہت کم بنتے ہیں، اس لیے مجھے پاکستان میں رشتوں میں جڑنا اور ان کے نام سے بلانا اچھا لگتا ہے۔ مناہل کو اس کے احساسات سمجھ آئے اور کہا، جی عائشہ بھابھی۔ وہ اسے بول گئی بھابھی اس کی تسلی کے لیے، تم میرے لیے رمشا جیسی ہو، عائشہ نے خوشی سے کہا۔ مناہل اور روحی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مناہل نے بے بسی سے نظر جھکا لی کیونکہ وہ اسے ارحم کی بہن رمشا سے ملا رہی تھی۔ اسی وقت ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آ گئی اور کہا، مناہل بی بی، آپ کو بی بی سائن نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ٹھیک ہے آتی ہوں، وہ کہہ کر پھر اس کا جواب سن کر چلی گئی۔ ناشتہ کر کے پھر جاؤ، روحی نے کہا۔ نہیں چاچی ناراض ہوں گی، پھر آ کر کھاؤں گی، مناہل نے کہا۔ عائشہ اور روحی کو انسنا کر کے وہ جلدی سے سر پر دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دروازہ نوک کر کے اندر آ گئی۔ چاچی سامنے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ مناہل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاچی آپ نے بلایا؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ ہاں بیٹھو، چاچی نے کہا۔ ان کی اجازت ملتے ہی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کبھی ماں کی کمی نہ محسوس کی۔ مناہل نے اتنا پیار دیا تھا چاچی نے کبھی اسے، اب حالات بدل گئے تھے، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ نہ تھا۔ جانتی ہو، اگر دوسرے حالات میں تم بہو بن کر آتی تو دیکھتی کتنے چاؤ اٹھاتے تمہارے، پر تمہارے باپ نے میرے بیٹے کی شادی کرنے پر جو سنائی تھی ہمیں، وہ بھولے نہیں ہیں ہم، اور نہ ہی کبھی بھولیں گے۔ دیکھ لو، تمہارے وہی باپ بھائی مارنے والے تھے تم کو، پر میرے بیٹے نے تمہاری زندگی بچائی اور تمہیں اپنا نام دیا۔ ان کا انداز تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ اس کے باپ بھائی کا حوالہ دیتے وقت وہ نظر جھکا گئی، کیونکہ اسے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ چھوڑا تھا اس کے باپ بھائی نے۔ یہ تانا زندگی بھر اسے ملنا تھا۔ اسے تعمر افسوس رہنا تھا اپنے غلط قدم اٹھانے پر۔ کاش گولی مار دیتے بابا، پر ایسی ذلت بھری زندگی مجھے منظور نہ تھی۔ تعمیر اتنا گرا دیا تم نے مجھے، میں کہیں کی نہ رہی۔ تمہاری سانسیں اس کی وجہ سے ہیں، ان کا لہجہ احسان جتاتا تھا۔ چاچی اسے اس کی اوقات بتا رہی تھی۔ اب اس کا کوئی مقام یا حیثیت نہ تھی ان کی نظر میں۔ جانتی ہوں اب زندگی آسان نہیں، دن بدن مشکل ہوتی جائے گی۔ ابھی آپ میری اوقات بتا رہی ہیں، پھر ارحم آ کر بتائیں گے۔ تب کیا ہوگا جب عائشہ کو پتہ چل گیا تو؟ اسے آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی۔ اندر ہی اندر گھٹن کا احساس ہوا یہ سب سوچ کر۔ کہاں گم ہو؟ کس کی سوچوں میں گم ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چاچی نے اس کا دھیان نہ محسوس کر کے غصے سے پوچھا۔ میرا دھیان آپ کی باتوں کی طرف ہی ہے چاچی، اس نے جلدی سے کہا۔ اچھا ایک بات میری غور سے سن لو، میری بہو عائشہ یہاں 2 مہینے کے لیے ہے، اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے تمہارا اور ارحم کا تعلق۔ جی چاچی، وہ شہر ہی میں رہے گی اور تم یہاں ہم لوگوں کے پاس۔ جب تک وہ یہاں ہے اسے یہی لگنا چاہیے تم میرے بیٹے کی کزن ہو، اور ویسے بھی گھر کے مردوں کے علاوہ روحی اور تم ہی اس سے اس کی زبان میں بات کر سکتی ہو۔ کچھ بھی ایسا ویسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے کی محبت ہے وہ، یہ تو بتانے والی بات ہی نہ تھی، وہ بہت پہلے سے جانتی تھی۔ اس نے محبت کی شادی کی ہوئی تھی لندن میں، اپنی پسند کی اور اپنے جوڑ کی۔ جی چاچی، اب میں جاؤں؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ اسے چاچی کے ان لفظوں اور اس کے انداز نے بہت تکلیف دی تھی۔ ایک بات میری غور سے سن لو، وہ ماں بننے والی ہے اور ان دنوں آرام کرتی رہتی ہے۔ رمیز کو ویسے نگی ملازم سنبھال لیتی تھی، اب تم نے سنبھالنا ہے۔ رمیز کے سارے کام تم کرو گی، گھر کے کام روحی کے ساتھ دیکھو گی، سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کے اسپاٹ لہجے کو سن کر جی کہتے مڑنے لگی۔ اسی وقت دوبارہ انہوں نے آواز دی، جس پر مناہل نے کہا، جی چاچی۔ جب وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ آئندہ دروازہ بند کر کے کمرے میں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم تمہارا بھی شوہر ہے، آتا جاتا رہے گا تمہارے پاس۔ اور یہ لو سونے کی چوڑیاں، انہیں پہن کر رکھنا۔ انہوں نے چوڑیاں اس کی طرف بڑھائیں اور اس نے جلدی سے تھام لی۔ جی چاچی، غلطی سے بند ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے جلدی سے چوڑیاں پہن لیں سونے کی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی تھی ان کی بات سن کر، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کی بات سے پہلے ارحم کا کہنا اور اب چاچی کا، وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور شکستہ قدموں سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ دکھ اور اذیت کی کیفیت میں خود سے بولی، یہ زندگی ایسے ہی گزرنی ہے مناہل، بہتر یہی ہوگا جو حالات ہیں ان کے حساب سے چلو۔ اگر اس زندگی کی یہی قیمت ہے، اس شخص کے رشتوں کے ساتھ گزاروں اور ان کی خدمت کروں اور یہ سب مجھے دھتکارتے رہیں، تو پھر یوں ہی صحیح، میں بے مول ہوں اب سب کی نظر میں، کیونکہ مجھے میرے باپ نے بے مول کیا ہے اور میں عورت ہوں، میرے کسی گناہ کی کبھی کوئی معافی نہیں ہوگی، تو یوں ہی صحیح، اپنی چند سانسوں کی اتنی قیمت تو مجھے چکانی ہی پڑے گی نا۔ کیوں ہے زندگی، ہمیشہ یوں ہی بے قدری ہوتی رہے گی میری؟
تلخی سے مسکرا دی مناہل چاچی کی باتوں کو سوچ سوچ کر۔ ابھی دن کے 2 ہی بجے تھے، اسے اس کی ذمہ داری دینے روحی آ گئی۔ وہ رمیز کو چھوڑ گئی تھی اس کے پاس۔ 5 سالہ رمیز ایک خوبصورت بچہ تھا، گھوری رنگت، اس پر گولڈن بال اور گرین آئیز۔ اپنی ماں کی کاپی لگا مناہل کو۔ سلام کیا مناہل نے اس کو جواب دیا۔ رمیز نے اسے اچھا لگا۔ میرا نام مناہل آنٹی ہے، اور آپ کا؟ مناہل نے پیار سے کہا۔ رمیز ارحم چودھری نام ہے میرا۔ اسے یہ معصوم بچہ اچھا لگا۔ گڈ نیم آنٹی، اب میں جاؤں؟ رمیز نے پوچھا۔ نہیں، پہلے تمہیں تیار کروا دوں، پھر آپ چلے جاؤ، اس نے پیار سے کہا۔ میں نگی آنٹی سے تیار ہوتا ہوں روز، اس نے بتایا، جس پر مناہل نے کہا اب آپ کو آنٹی تیار کروائیں گی اور آپ انجوائے کرو گے۔ انجوائے؟ وہ کیسے؟ رمیز حیران ہوا۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ آپ کو تیار ہو کر مجھے بتاؤ کہ آپ نے انجوائے کیا یا نہیں۔ رمیز کو اپنی باتوں کے ذریعے نہانے کے لیے منا چکی تھی۔ وہ انجوائے کرنا چاہ رہا تھا اور اسے تجسس تھا کیسے انجوائے کروائیں گی آنٹی۔ نگی رمیز کا سامان رکھ گئی تھی، جیسا چاچی کا میسج تھا وہ دے کر چلی گئی تھی۔ اسے نہلاتے ہوئے باتیں کر رہی تھی اور کبھی گدگدی کرتی، کبھی جھاگ سے کھیلتی اس کے ساتھ۔ وہ دونوں ہنستے رہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد مناہل کو گدگدی کرنے لگتا۔ اتنی دنوں کے بعد وہ مسکرائی تھی۔ بہت سکون اترا تھا اس کے اندر۔ ریئلی آئی انجوائے اے لاٹ آنٹی۔ کبھی وہ اردو میں بات کرتا، کسی پل انگلش میں، جس سے مناہل کو اندازہ ہوا ارحم اپنے بیٹے سے اردو میں بات کرتا ہوگا اور اس کی ماں اس سے انگلش میں، اس لیے رمیز دونوں زبانوں میں مزے سے بات کر رہا تھا۔ ریئلی می ٹو رمیز، اس نے رمیز کو حق کیا، پھر اسے تیار کروانے بیٹھ گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا، روحی آ گئی اور کہا ارے آپ ہی، میں کروا دیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ وہ شرمندگی سے بولی تھی، جس پر مناہل نے کہا مجھے چاچی نے کہا ہے اس گھر میں رہنے کے لیے یہ سب کرنا ہی ہوگا، میری ذمہ داری ہے یہ۔ مجھے افسوس ہے امی نے آپ سے ایسا کہا۔ ارحم بھائی نے مجھے کہا ہوا ہے کبھی نگی اور کبھی میں رمیز کو تیار کر دیں، کیونکہ عائشہ بھابھی کی پریگنینسی میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، ان کو ڈاکٹر نے فل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ روحی نے وضاحت دی۔ وہ اچھے دل کی مالک تھی جو مناہل کا درد اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے تنگ بہت کیا ہوگا، مجھے بھی بہت تنگ کرتا ہے تیار کرنے میں۔ روحی نے بات بدل کر کہا بالکل نہیں، انفیکٹ رمیز بہت اچھا بچہ ہے۔ رمیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مناہل نے کہا تھا میں اور آنٹی دوست بن گئے ہیں۔ کیوں آنٹی؟ رمیز جوش سے بولا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، مناہل نے کہا۔ مناہل اسے کپڑے پہنانے لگی اور روحی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، رمیز جیسے مشکل بچے کو مناہل نے قابو کر لیا تھا، وہ بھی اتنی جلدی۔ 5 منٹ کے بعد وہ اسے فل ریڈی کر چکی تھی اور اسے سرما لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کتنے مزے سے کنونس کر لیا مناہل نے، جبکہ روحی، نگی اور بی بی سائیں بہت جتن کرتے تب جا کر مانتا سرما لگانے کے لیے۔ ان کا ماننا تھا سرما نظر تیز کرتا ہے۔ آپ نے کمال کر دیا اسے اتنے مزے سے تیار کروا کر۔ روحی کے لہجے میں اس کے لیے تعریف تھی، وہ بھی مسکرائی۔ ایک مزہ دکھاؤں آپ کو چاچی؟ رمیز روحی سے بولا۔ ہاں دکھاؤ، روحی نے چہک کر کہا اسی کے انداز میں۔ اسی وقت رمیز نے کہا گدی گدی نہیں رمیز، اور وہ اسے گدگدانے لگا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اسے گدگدی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، پھر جب وہ ہنستی تو ہنستی ہی چلی گئی، اور روحی ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر خوش ہوئی۔ رمیز بس اور نہیں رکو پلیز۔ جب وہ کہنے سے بھی نہیں رکا تو مناہل جلدی سے دور ہوئے دروازے کی طرف بھاگی، کیونکہ روحی بھی کہہ رہی تھی رمیز اور کرو۔ دروازہ کھولا اس نے باہر جانے کے لیے، تو اسی وقت ارحم جو اندر آ رہا تھا اسے ٹکرائی۔ اس نے اسے کمر سے تھام لیا، ورنہ وہ زمیں بوس ہو جاتی۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر سا ہو رہا تھا ہنسنے کی وجہ سے۔ اس کے چہرے کے گلابی پن کو ارحم مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ سوری، جلدی سے مناہل نے کہا اور اس سے الگ ہوئی۔ روحی رمیز کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئی، ارحم کے سائڈ سے۔ مناہل بھی ان کی دیکھا دیکھی میں جلدی سے سائڈ سے جانے لگی، تو ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اندر کی طرف دھکیل کر اور خود اندر ہو کر دروازہ بند کیا۔ وہ گھبرا گئی، دکھ اور بے بسی سے بند دروازے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی اور کہا مجھے باہر جانا ہے، کام ہے، اس نے منمنا کر کہا۔ جواب میں ارحم نے کہا کون سا کام ہے؟ چاچی سے پوچھ کر کروں گی، اس نے گڑبڑا کر جلدی سے کہا اور اس کے سر تاثرات دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ جو کرنا ہے کرو جا کر، بس ایک بات کا جواب دو۔ کس بات کا؟ اس کے کہنے پر مناہل نے پوچھا۔ یہ عائشہ کو کس خوشی میں تم نے بھابھی کہنا شروع کیا ہے؟ اس کا مطلب تو تم سمجھتی ہو نا؟ ارحم کے سخت تیور سے اسے اندازہ ہوا اسے کس قدر برا لگا تھا اس کا عائشہ کو بھابھی کہنا۔ میں نے نہیں، انہی کا کہنا تھا، اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں، مناہل نے ہلکی آواز میں منمنا کر کہا، کیونکہ اس کے سخت گھورنے سے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ تمہیں منع کرنا چاہیے تھا، ارحم نے کہا اس سے۔ میرا خیال ہے مجھ سے سختی سے باز پرس کرنے سے بہتر ہوگا کہ آپ خود انہیں سمجھائیں۔ ان کو ہینڈل کرنا میرا کام نہیں، آپ کا کام ہے۔ اس نے بھی مکمل بات کہہ کر خود کو صفائی دی۔ پھر تمہارا یہاں کیا کام ہے ہینڈل کرنا؟ ارحم چودھری نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ میرا کام بس گھر کے کام اور چاچی کا حکم مانا، مناہل نے آرام سے کہا۔ اچھا،
اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سکون سے جواب دیا مناہل نے، اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم پر۔ ارحم کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بالکل نہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے اور ایک خوبصورت بیوی ہے آپ کے پاس۔ آپ کو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنے آرام سے وہ سب کہہ گئی تھی۔ اس کی نظر میں اس رشتے کے لیے کوئی احساس نظر نہ آیا ارحم کو۔ اس سے پہلے ارحم کچھ کہتا دروازے پر 2 دفعہ ناک کیا اور دروازہ کھول کر روحی اندر آئی اور کہا، بھائی، عائشہ بھابھی آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ ہاں، آتا ہوں۔ ایک نظر مناہل کو دیکھ کر وہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد روحی آئی اور بولی، کیا ہوا ارحم بھائی کو؟ روحی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر بات کرتی ہوں تم سے۔ اتنا کہہ کر واش روم کی طرف چلے گی وضو کرنے کے لیے۔ روحی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت چاچی کا آنا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، چاچی کوئی کام تھا؟ مجھے بلوا لیتی ہیں آپ؟ ہاں، کام ہی تھا۔ رمیز کے کھانے پینے کا خیال کرنا اب تمہارے ذمہ ہے، صرف تیار کرنا نہیں۔ یاد رکھنا مجھے بار بار بتانا نہ پڑے۔ ان کے کہنے پر وہ جلدی سے جی بولی تو وہ دوبارہ بولی، یہ کمرہ لاک نہیں ہونا چاہیے سوائے تمہارے سر کے سائیں کے موجودگی میں۔ سمجھ گئی نا میری بات؟ جی چاچی، میں سمجھ گئی ہوں۔ آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ مناہل کو اندازہ ہو گیا چاچی صرف یہی چیک کرنے کے لیے آئی ہیں، ورنہ اس نے تو شام کو بھی رمیز کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہاں رہتے اسے اندازہ ہو چکا تھا عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جب تھک جاتی ہے بیٹھ کر آرام کر کے تو تھوڑی دیر باہر نکلتی ہے، اس دوران بھی اسے درد رہتا ہے۔ اسے وزن اٹھانا اور جھکنا اور ہر سٹریس سے دور رکھنا ہے۔ مناہل نے خود شام میں روحی سے پوچھ لیا، عائشہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر سب بتایا اس نے۔ اسے سن کر جانے کیوں افسوس ہوا۔ چاچی اپنی بات کہی کر جا چکی تھی۔ رات کا کھانا بھی سب نے جلدی کھا لیا تھا۔ اب اسے نیند سی آنے لگی تو وہ لیٹ گئی اور کچھ دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کچھ دیر گزری، اسے محسوس ہوا بیڈ پر اس کے پاس کوئی ہے۔ اس نے ایک احساس میں ہلکی آنکھیں کھولی تو اپنے پاس ارحم کو پایا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں جھپکا کر دیکھا، اسے وہی منظر نظر آیا اور حیرت سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا، کوئی کام تھا؟ جلدی سے دوسرا سوال کیا۔ ارحم بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹا تھا۔ کیوں؟ صرف کام کے وقت تم یاد آؤ یہ ضروری تو نہیں؟ اس کا مبہم اور گھمبیر لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ میں رمیز کو دیکھتی ہوں، شاید کسی چیز کی اسے ضرورت ہو، گھبرائی آواز میں کہہ کر وہ سنبھل کر جانے لگی۔ اسی وقت ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ میں ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، پر جانے کی کوشش مت کرنا۔ میری بات سنو، پھر جو دل چاہے کرو۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ پہلی بات، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنا حق لینا ہی ہوتا تو میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، کسی بھی لمحے میں جتا سکتا ہوں، تو مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس کا لہجہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پر میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ارحم نے سکون سے کہا۔ پر حویلی میں سب جانتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو سوائے عائشہ کے، تو بہتر ہوگا تم ویسے رہو تاکہ سب کچھ نارمل لگے سب کو۔ تمہارا یہ رویہ، اور اوپر سے کل رات میں تم سے یہی بات کرنے آیا تھا اور تمہارا کمرہ بند ہوتا دیکھ کر اماں سائیں نے دیکھ لیا تھا مجھے باہر۔ بہت شرمندہ کروایا تم نے مجھے کل رات۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہ تھا، مناہل نے شرمندگی سے کہا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح نرمی سے بات کرتا، اسے بہت کچھ یاد کروا گیا۔ تم نارمل ہو جاؤ، ماں سائیں کا غصہ بھی کم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، پر تم مجھ سے جتنا دور بھاگو گی اتنا حویلی والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاؤ گی۔ اب تمہاری عزت میرے نام سے ہے، اسے سمجھا رہا تھا۔ کسی کے لیے بھی میرا وجود کبھی کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ چلو یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لوں گی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر کہیں نہ سکی۔ اب آرام سے سو رہو۔ ارحم اتنا کہہ کر کروٹ کے بل سو گیا۔ وہ بھی سکون سے اپنے سائڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کل کے بنسبت آج کی رات وہ بہت پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ مناہل نے اپنے پہلو میں دیکھا بیڈ کی دوسری سائڈ خالی تھی۔ ارحم اٹھ گیا فجر کی نماز کے لیے۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھولا اور ارحم باہر آیا۔ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جانے لگی۔ سنو، اس کے بلانے پر اس نے اپنے قدم روکے۔ جی، جواب دے کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ میں نماز پڑھ کر اماں سائیں کی طرف بیٹھوں گا، وہاں چائے دے کر جانا۔ ارحم حکم دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ جی۔ مناہل واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ جلدی نہا کر نماز پڑھ کر باہر آ گئی۔ مناہل چائے بنا کر آئی۔ ارحم اور اماں سائیں آمنے سامنے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ چاچی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھیگے بال اور نکھرا وجود ان کی نظر کا مرکز بنا۔ مناہل نے ارحم کو چائے دیتے وقت مسکرا کر دیکھا تو سامنے سے اس نے بھی ہلکی اسمائل دی۔ وہ اپنا کپ لے کر واپس جانے لگی تو چاچی نے کہا، یہیں بیٹھ کر پیو اپنے سر کے سائیں کے ساتھ۔ چاچی کا لہجہ حکمیہ تھا، وہ اس لیے بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، شاید ماں بیٹا کوئی ضروری بات کر رہی ہوں۔ جی چاچی۔ ان کا حکم مانتے ہوئے وہ ایک کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی، چائے پینے لگی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، یہ چاچی چاچی کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ اماں کہا کرو جس طرح تمہارا سر کا سائیں مجھے کہتا ہے۔ جی چاچی۔ نہیں، میرا مطلب اماں سائیں، مناہل نے گڑبڑا کر کہا۔
سدا سہاگن رہو۔ چاچی کے کہنے پر وہ سر جھکا گئی۔ واقعی تم نے صحیح کہا تھا، تمہارے ساتھ میں ہی میری عزت ہے، مناہل نے دل ہی دل میں کہا خود سے۔ اماں آج شہر لے جاؤں گا، عائشہ کو لے کر ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے، 1-2 دن لگ جائیں گے، ارہم نے اپنی فکر بتائی۔ اچھا لے جاؤ، پھر امیز کو یہیں چھوڑ جاؤ، مناہل سنبھال لے گی۔ اماں سائیں نے ٹھہر کر کچھ سوچ کر بات مکمل کی۔ مناہل ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس کا انداز لاپرواہ تھا، وہ سب کو اگنور کیے زمین کو پاؤں کے انگوٹھے سے کھرچ رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، نگی کو لے جاؤں اماں شہر؟ ارہم نے ماں کی بات مانتے ہوئے کہا اور ساتھ میں ملازمہ کو لے جانے کا پوچھا۔ کیوں، کیا ضرورت ہے نگی کے جانے کی؟ اماں سائیں کو اچھا نہ لگا نگی کو لے جانے کا آئیڈیا، کیونکہ وہ جوان جہان کنواری لڑکی تھی، اس طرح شہر بھیجنا مناسب نہ لگا ان کو۔ ان کی یہی احتیاط پسندی سے ارہم اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی ماں کے لیے سب کی بیٹیوں کی عزت یکجا تھی، وہ نہ صرف اپنی بہو بیٹی کی عزت کرنا چاہتی تھی بلکہ گاؤں کے کسی غریب کی بھی بیٹی ان کے لیے قابل عزت تھی۔ اماں عائشہ کے ساتھ ایک لیڈیز کا ہونا ضروری ہے، ارہم نے سکون سے کہا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہا ہے، اماں سائیں کو صحیح لگی ارہم کی بات۔ ارہم نے ایک نظر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے مناہل پر ڈالی اور کہا، پھر اماں نگی کو لے جاؤں؟ ارہم نے اجازت چاہی۔ نہیں نگی کو نہیں، مناہل کو لے جاؤ، ساتھ میں رمیز کو بھی لے جاؤ، مناہل دیکھ لے گی عائشہ کو بھی اور تجھے بھی آسانی رہے گی، روز روز شہر اور گاؤں کے چکر میں تو گھن چکر بن جائے گا، بہتر ہے کہ شہر میں رہو، رمیز کی تعلیم کا بھی معاملہ ہے۔ مناہل نے حیرت سے سر اٹھایا اماں سائیں کی بات پر اماں بابا سائیں نے تو منع کیا تھا مناہل کو گاؤں سے باہر لے جانے پر۔ ارہم نے ایک اور پہلو ماں کے سامنے رکھا۔ تو چھوڑ اس بات کو، میں خود تیرے بابا کو سمجھا لوں گی، اور ویسے بھی میں نے سوچ لیا ہمارے پاس روہی ہے، مناہل تیرے پاس رہے، تیری بیوی کی تو 9 مہینے طبیعت خراب رہنی ہے، پریشانی تو رمیز کے پڑھنے کی ہوگی، اس لیے مناہل کو لے جا اپنے ساتھ۔ اماں سائیں کو یہی مناسب لگا اپنے بیٹے کے لیے۔ جیسے آپ کہو اماں، ارہم خاموش ہو گیا۔ مناہل کو اپنی حیثیت کا اندازہ ان لوگوں کی نظر میں سمجھ آ گیا، ایک آنسو چپکے سے آنکھ سے گرا، وہ پرسکون ہو کر اٹھا تھا اپنی ماں کے پہلو سے، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ بات اپنی منوا کر اٹھ رہا تھا، وہ بھی بغیر ان کو کچھ محسوس کروائے۔ عائشہ ارہم کے ساتھ آگے بیٹھی تھی جبکہ مناہل اور رمیز پیچھے بیٹھے تھے۔ سفر لمبا تھا، اسی لیے رمیز نے اس کی گود میں سر رکھ لیا تھا اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی اور وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند کر سو گیا۔ اس کی گود میں کچھ دیر کے بعد اس کی بھی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، دونوں کی آنکھ شہر پہنچ کر کھلی تھی۔ بڑے سے گھر میں 5 ملازموں نے ان کا ویلکم کیا۔ ڈنر کر کے وہ رمیز کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے لگی تو ارہم نے کہا، تمہارے لیے الگ کمرہ سیٹ ہے، وہاں جا کر آرام کرو۔ مناہل کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو وہ سختی سے بولا، جو کہا ہے وہ کرو، ہر بات میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارہم کے یوں بری طرح ٹوکنے پر وہ خاموشی سے ملازمہ کے ساتھ دوسرے روم میں چلی گئی، جبکہ عائشہ تو پہلے ہی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ رمیز کو گود میں اٹھائے ارہم اس کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا اور وہ حسرت سے اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی جو سادہ سا خوبصورت کمرہ تھا، ملازمہ اس کا سامان رکھ گئی تھی، وہ کپڑے بدل کر آئی، پھر جائے نماز بٹھا کر نماز پڑھنے لگی۔ قبلے کا رخ وہ ملازمہ سے پہلے ہی پوچھ چکی تھی۔ نماز پڑھ کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، تھکن کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی تھی۔ ابھی اس نے آدھی بند آنکھوں سے سامنے دیکھا اور ارہم کو دیکھ کر وہ کھلا گئی اور اٹھ بیٹھی اور بولی، آپ اس وقت یہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی اس کے اس وقت آنے پر۔ عائشہ جی ٹھیک ہے؟ اسے ایک دم خیال آیا کیونکہ اتنا سفر کرنے کی وجہ سے شاید اس کی طبیعت خراب نہ ہوئی ہو۔ مناہل کو فکر ہوئی اس کی۔ عائشہ ٹھیک ہے، رمیز کا تم پوچھو، اس سے پہلے اس کا بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی ٹھیک سے سکون سے سویا ہوا ہے، اسے دیکھ کر پھر یہاں آیا ہوں۔ اچھا؟ مناہل اس کا گہری نظروں سے دیکھنا اسے الجھا گیا۔ اس کا بیڈ کی طرف بڑھتا مناہل کا دل چاہا اٹھ کر بیٹھ جائے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ اپنی ٹانگیں سکوڑ کر بیٹھی تھی، اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مناہل کی نظریں دروازے پر تھی جیسے وہ لاک کر چکا تھا آتے ہوئے، اور ہم نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ مناہل کو لگا کسی کرنٹ نے اسے چھو لیا ہو جیسے، اس نے ٹانگیں سیدھی کر لی، پھر جلدی فولڈ کر کے بیٹھ گئی۔ اسی وقت ارہم نے اس کی گود میں سر رکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے بالوں پر رکھ لیا، جیسے میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ کر رہی ہو، چاہو تو مجھے بھی کر سکتی ہو۔ وہ ساکت ہو گئی اس کے لفظ سن کر۔ ارہم نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لی اور مناہل اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلاتی رہی، وہ سکون محسوس کرتا رہا۔ مناہل نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی اور ارہم کا سر اس کی گود میں تھا اور وہ اس میں انگلیاں چلاتی رہی۔ پہلے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کا سر گود میں ہونے کی وجہ سے کچھ دیر بعد وہ اس لمس سے آشنا ہو گئی، اس لیے ٹانگیں کانپنا بند ہو گئی تھیں۔ اچانک کچھ دیر کے بعد ارہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس لیے ارہم نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ اس کی ہتھیلی چوم گیا، وہ پورے دل و جان سے کانپ کر رہ گئی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنے بالوں پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر گیا۔
وہ اسی طرح رمیز کے بالوں میں جب وہ انگلیاں چلا رہی تھی گاڑی میں تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی ٹھوم گیا تھا، جس کے ریئیکشن پر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ گئی تھی کہ اس کا ایک ممتا بھرا لمس تھا رمیز کے لیے۔ باپ اور بیٹے کی ایک جیسی حرکت پر وہ چونکی۔ اس کا مطلب وہ گاڑی میں ان دونوں کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا بیک ویو میرر سے۔ اب تم سے یہ امید لگانا فضول ہے کہ رمیز کے باپ کا ماتھا چوم لو تم، اس لیے رہنے دو، بس سر دباتی رہو، سکون ملتا رہے گا۔ اس کا گھمبیر لہجہ پرانا سا انداز مناہل کو حیران کر گیا۔ اس کا چہرہ تکنے لگی، جانے کیا مناہل کے دل میں سمایا اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ لیے، اور ارہم کا دل دھڑکا گئی تھی وہ۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی، ابھی بھی ارہم کا سر اس کی گود میں تھا، اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ رات کے جانے کون سے پہر دونوں کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ کتنے خاموش لمحے گزرے تھے دونوں کے بیچ۔ اس کا چہرہ تک رہی تھی، کبھی یہی چہرہ اور اس پر آئی ہنسی اس کی کل زندگی تھی، اور آج دونوں کے بیچ صدیوں کے حائل فاصلے تھے جسے دونوں پاٹنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ محویت سے اس کا چہرہ تکتی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت ارہم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ ہٹانا چاہا، پر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا اس کی ہتھیلی پر۔ مناہل نے دور ہونا چاہا، اسی وقت اس کا ہاتھ چھوڑ کر ارہم نے اس کے گلے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے جھکایا، اور اس کا سر جھک گیا، اور دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہو گیا۔ اس پر مکمل جھکی ہوئی تھی، چند انچ کا فاصلہ تھا دونوں کے چہروں کے بیچ۔ شاید تھوڑا ہلے تو ہونٹ پر ہونٹ کا ٹکراؤ ہو جائے اور تلاطم برپا ہو جائے۔ مناہل کی شرم سے پلکیں لرزی، وہ جو کچھ اور سمجھ رہی تھی، پر اچانک اس کے کہے لفظوں پر وہ حیران ہوئی۔ وہ بولا، صرف اتنا بتا دو، تم نے بھاگنے جیسی غلطی کیسے کی؟ تمہاری تربیت تو میری ماں نے کی تھی نا، پھر تم ان کی تربیت پر یہ سوال اٹھانے کا موقع کیوں دیا کسی کو بھی؟ تمہارے بھاگنے کی وجہ سے نہ صرف تم نے اپنے گھر والوں کو ذلیل کی، بلکہ میری ماں کی تربیت کو رسوا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس طرح سے اس کی اوقات بتائے گا۔ دکھ اور صدمے سے اسے دیکھتی رہی، اور کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے کو بھگوئے، اور مناہل نے جلدی سے خود کو سنبھال کر اس کا سر اپنی گود سے ہٹایا اور کھڑی ہو کر کہا، اب کچھ بھی کہنا فضول اور بیکار ہوگا، میں اپنے گناہ کی صفائی نہیں دوں گی۔ ہاں میں نے گناہ کیا ہے جس کا مجھے افسوس بھی رہے گا تاعمر، اور جو سزا دیں گے سہ بھی لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ جتنا بھاگنا چاہتی تھی اب ناممکن تھا یہ رسوائی کا داغ وہ دھو سکے۔ وہ واش روم سے باہر آئی، وہ جا چکا تھا، اپنا چہرہ تھپتھپا کر خود کو ریلیکس کیا مناہل نے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور خود سے بولی، کاش میں تم کو بتا سکوں یہ سب کچھ شاید میں نے تمہاری محبت سے بھاگنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ تم نے تو لندن جا کر اپنی مانگ کو بھول گئے، پر تمہاری مانگ رہ کر تمہارے نام پر بیٹھ کر خود کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جس نے محبت سے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ تھام کر بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میں غلط تھی، میں جانتی ہوں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ یہاں مرد سب کچھ کر سکتے ہیں پر عورت کو کوئی اختیار نہیں۔ یہاں کے مردوں کا بس چلے تو عورت کی سانس پر بھی پہرے بٹھا دیں۔ کاش تم سمجھ سکتے ہیں مجھے۔ رو کر اپنا من ہلکا کر چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے نماز کے لیے جائے نماز بٹھائی اور نیت کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ سسکی ضرور لیتی۔ شاید اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ارہم کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا، کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اب جب وہ اسے اپنا چکا ہے تو پھر کبھی پچھلی باتیں نہیں دہرائے گا، اتنا تو وہ اسے جانتی تھی۔ پر اس معاملے میں بھی اس کی سوچ غلط نکلی۔ ساری دنیا گالیاں دے دیتی، ساری دنیا الزام دیتی، تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا تمہارے سوال نے مجھے تکلیف دی۔ ارہم چودھری، تم کیا ہو میرے لیے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ شدت غم سے رو پڑی تھی۔ دامیر کیوں بھروسہ کیا میں نے تم پر، تم بھی جھوٹے، تمہارا پیار بھی جھوٹا تھا۔ اس لمحے اسے وہ وقت یاد آیا جب پہلی بار وہ تعمیر سے ملی تھی یونیورسٹی میں۔ اس کا فائنل ایئر کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ اس دن اس کی اکلوتی سہیلی ہینا نہیں آئی تھی۔ اب اکیلی کیا کرتی اور کلاس بھی ایک فری تھی۔ لائبریری آ کر بیٹھے ہوئے اسے 15 منٹ ہوئے تھے، کوئی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مناہل کی عادت نہ تھی ادھر ادھر توجہ دینے کی، اس لیے اس نے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ سامنے جو کوئی بھی تھا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، نہ اس میں اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ اسے روک سکتی، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت لگی اسے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی جگہ بدلے، سو اس نے سیٹ بدلی، دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی بغیر اس کی طرف دیکھے۔ ابھی وہاں بیٹھے اسے 5 منٹ ہی گزرے تھے، وہ شخص وہاں آ کر بھی اس سے 2 سیٹ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، وہ سمجھ رہی تھی وہ اس سے مخاطب ہے، پر وہ اگنور کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ دوسری پکار پر مناہل نے سر اٹھایا۔ جی، اس نے سرد لہجے میں کہا، کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ تعمیر نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، اپنا کام کریں جا کر، مناہل نے چڑ کر کہا۔ ایسے ہی تھی وہ روڈ لہجے میں بات کرنے والی۔ اچھا سوری، مجھے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، پر میں کیا کروں؟ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا۔ وہ حیران ہو رہی تھی اس کے انداز پر وہ جلدی جلدی اپنی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں الگ ہی تاثر دیتی ہیں، جو کسی کو بھی
خود کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتی ہیں، کانچ کی طرح چمکتی صاف شفاف آنکھیں۔ سوری مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ وہ دوبارہ کتاب میں گم ہو گئی، پر اس کی بات پر اس نے اپنی آنکھیں شیشے میں گھرا کر دیکھی اور خود سے کہا، ان آنکھوں کا یہ تاثر ارحم چودھری تمہارا مرہون منت ہے، کیوں ہر رات برستی ہیں تمہارے لیے، جن کے روز دھلائی ہو پھر شفاف تو ان آنکھوں کو ہونا ہی تھا، یہ دکھ تمہاری دین ہے۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر سوچا، چند آنسو نکل پڑے اس کی یاد کے۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، وہ جہاں جاتی وہاں پہنچ جاتا۔ اس دن گارڈن میں وہ اپنی سہیلی ہینا کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ سامنے کافی دور بیٹھا تھا۔ شاید ہینا کئی دنوں سے نوٹس کر چکی تھی کہ وہ ان کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے، اور مناحل کی نیچر کو سمجھتے ہوئے چھیڑنے سے ڈرتی تھی، پر دبی لفظوں میں جتا چکی تھی، پر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ بہرحال ہینا کے مسکرانے سے مناحل اٹھی تو وہ اس کے پیچھے اٹھ کر جانے لگا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جا کر وزٹ کریں، اور ایسے مزید ناولز چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ اب سے وہاں پر آپ کو ریگولر ناولز سننے کو ملیں گے۔ شکریہ۔